حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اگر تم یہ چاہو نا کہ تمہارے اندر یہ اخوت اور پیار اور یہ محبتیں زندہ رہیں اور تمہارے اندر اتفاق رہے تو پھر دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. دو چیزوں کا اہتمام کرنا. فرمایا کرتے تھے پہلی چیز تو جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ ہے تواضع. تواضع. تواضع کا مطلب یہ ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بس اللہ کی مہربانی ہے کہ گاڑی چل رہی ہے. جتنا اپنے آپ کو معمولی سمجھے گا اندر سے نا، شکوے نہیں ہوں گے، شکایت نہیں ہوں گے. کسی کی حق تلفی کرنے سے کسی نے حق تلفی کر دی تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. فرمایا کرتے تھے اگر اس کے بدلے میں تکبر ہوا، اپنے دل میں اپنی ایک حیثیت رکھی ہوئی ہے کہ میری یہ حیثیت ہے اور میرے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ایسا رکھنا چاہیے، میری حیثیت کو یوں ماننا چاہیے، میرا یوں قدر و منزلت ہونی چاہیے، تو جہاں تکبر ہوگا فرمایا وہاں جھگڑے ہوں گے، پھر وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا، وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق تو وہ ہوگا جہاں عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا کہ میرا تو کوئی حق ہے ہی نہیں. لیکن محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راحت کی نسخہ بتاتا ہوں، راحت کا نسخہ. دنیا کے بارے میں یہ تصور کر لو کہ دنیا نام ہی تکلیف دینا ہے. جب اس کی فطرت میں تکلیف دینا ہے تو کہیں سے تکلیف آئے گی تو سمجھو گے فطرت میں ہے ہی تکلیف. اب کہیں راحت کا جھونکا آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دشمن سے تو شکوے نہیں ہوتے نا، اس لیے کہ اس سے امیدیں نہیں ہوتی. امیدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں شکوہ بہت ہوتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے امیدیں رکھو ہی نہیں نا کسی مخلوق سے، رکھو ہی اللہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی رجاک، اللہ میرے دل میں صرف اپنی امید پیدا کر دے. وقت رجائی امن سواک، اور سب سے میری امیدیں کٹ جائیں، یہ میرا ایسا دل بنا دے. اپنے سے امیدیں بنا دے، مخلوق سے امیدیں میری کٹ جائیں، کسی سے امید ہو ہی نہیں. اللہم اجعل فی قلبی رجاک، اللہ میں صرف آپ سے امید رکھنے والا ہوں، بس مخلوق سے میری امیدیں کٹی ہوئی ہوں. اب جب امید ہی کسی سے نہیں ہوگی تو شکوہ بھی نہیں ہوگا. شکوہ ہوتا ہی جہاں بڑی امیدیں ہوتی ہیں. ساس ہوگی تو ایسا کرے گی، بہو آئے گی تو بس اتنی خدمت کرے گی، شوہر ہوگا تو ایسا ہوگا، بیوی ہوگی تو بس ہر ایک سے اتنی امیدیں ہیں، اور پھر سوائے شکوے شکایت کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اتفاق ہو، محبتیں ہوں، دل جڑی ہوئی ہوں، اخوت اور بھائی چارے کی تازگی ہو، یہ مسلمانی ہے، ورنہ مسلمانی نہیں ہے. دینی زندگی کا کوئی نور نہیں ہے. ادھر نیکیاں کر رہے، نوافل پڑھ رہے، تسبیحات پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، صدقہ خیرات کر رہے، اور ادھر خراب، دل خراب ہے. یہ سب ظلمت ہو جاتا ہے، سب ظلمت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں ناچاقیاں ہوتی ہیں نا تو وہاں غیبت ہوتی ہے، وہاں ہر وقت ایک دوسرے سے بدگمانی ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ حسد کینہ بغض ہوتا ہے. جھگڑے کے پیچھے ساری گندگیاں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے شیطان کبھی کبھی دربار لگاتا ہے، دربار پانی پر. اور ابلیس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیاطین کی ایک فوج ہوتی ہے،
ان سے کارگزاری لیتا ہے، وہ آ کے کارگزاری بتاتے ہیں، فلاں کو نماز سے دور کر دیا، فلاں کو تلاوت سے محروم کر دیا، فلاں کو روزے سے محروم کر دیا. کہا بہت اچھا کیا، بہت خوب کیا. اور ایک آتا ہے، میں نے میاں بیوی کے دل کے اندر ناچاقی پیدا کر دی. کھڑا ہوتا ہے، گلے لگاتے، یہ کام کیا اس نے، یہ کام کیا ہے تو نے، اس لیے کہ تو نے برائی نہیں کی، برائیوں کی فیکٹری کھول دی. اب بدگمانیاں ہیں، تہمتیں ہیں، بد زبانی ہے، غیبت ہے، ہر وقت دل خراب ہے. یہ کام کیا تو نے، ناچاقی پیدا کر دی، یہ بڑا کام کیا. تو دیکھو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا یہ شیطانیت ہے. گھروں میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا یہ شیطانیت ہے. ایک دوسرے سے بدگمان کرنا یہ تو شیطان کا عمل ہے. اللہ ہمیں اپنے پیار والوں کی خوبی دے دے، ہم دل جوڑنے والے ہوں، ہم دلوں کو ملانے والے ہوں. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا. کینچی کہنے لگا حضرت ہمارے گاؤں کی ایک نایاب تحفہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھایا اور فرمانے لگے بیٹے بہت اچھی ہے، بہت اچھا تحفہ ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کینچی کی بجائے سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے. یہ بیٹی بہنا جہاں جوڑتی جاتی تھی گھر جوڑ دیا کرتی تھی، خاندان ملا دیا کرتے تھے. یہ مسلمان جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا سب کو اکٹھا کر دیا کرتا تھا، سب کو اکٹھا کر لیا. اخلاق ایسے تھے، تواضع تھا، دل جوڑ دیا کرتے تھے. تو محبتوں سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اس کے لیے تواضع ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ ہے ایثار. ایثار کا حاصل یہ ہے خود تکلیف اٹھا لو، خود قربانی دے دو، اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا دو. خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اور اپنے بھائی کا دل خوش کر لو. بتائیے اگر کسی گھر میں یہ ایثار پیدا ہو جائے، ساس بھی یہ چاہ لے، بہو بھی یہ چاہ لے، شوہر بھی چاہ لے، بیوی بھی چاہ لے، بھائی بھی چاہ لے، بہنیں بھی چاہ لے کہ اس کو راحت مل جائے، مجھے کوئی تکلیف ہے کوئی بات نہیں، بتائیے وہ گھر جنت نہ بن جائے. اور فرمایا کرتے تھے اگر ایثار نہیں ہوگا اور حرص ہوگا، بس میرا خیال ہونا چاہیے، میرا حق ادا ہونا چاہیے، مجھے آرام ملنا چاہیے. ہر آدمی جب حریص بنے گا تو وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں ناچاقی ہوگی. اب ایثار ہی نہیں ہے. صحابہ کی تو یہ بہت بڑی خوبی تھی، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود قربانی دے رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا رہے ہیں، خود تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو راحت پہنچا رہے ہیں، اس کا دل خوش کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں تواضع بھی نہیں ہے، ایثار بھی نہیں ہے، اس لیے جھگڑوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. ہر طرف ناچاقی ہی ناچاقی، دل خراب. ایثار کوئی نہیں کرتا کہ چلو اس کا خیال کر لو بھائی، اس کو راحت مل جائے بھائی، تھوڑی دیر میں تکلیف اٹھا لوں بھائی، میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں اس کو آگے کر دوں بھائی. حرص ہے، میں کیوں نمایاں نہ ہوں، میں سب سے نمایاں کیوں نہ ہوں. اس نے دل خراب کر رکھے.
اور بھائی دلوں کا خراب ہونا، آپس کا جھگڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ تو وہ بلا ہے جو سارا دین صاف کر دیتی ہے، ساری نیکیوں کا نور ظلمت سے بدل جاتا۔ نماز پڑھ کے گئے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ہے، دل خراب ہے۔ گھروں میں عبادات ہیں، وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، دل آپس میں خراب ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، عبادات بھی کیے، لیکن ایسی وبا میں مبتلا ہیں، ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جس نے ساری نیکیاں ضائع کر رکھی۔ تو میرے عزیزو، دینداری کا فریضہ ہے گھروں میں، آپس کی زندگی میں، مسلمانوں کے ماحولوں میں محبتوں کی فضا ہو، اور آئے گی کیسے؟ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، تکبر کی عادتوں سے دور رہیں گے، حرص اور لالچ کی عادتوں سے دور رہیں گے، ایثار کریں گے، دوسروں کا خیال رکھیں، اس سے دل جڑیں گے۔